اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے، تو خوب کرم کرنے والا، ہم پر کرم کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں اور تیرے در پہ آج کھڑے ہیں، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار، اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کہتے ہیں اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہمارے گناہ، ہماری جھولیاں گناہوں سے بھری ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑھ کے ہے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو تو اپنی رحمت کی چادر۔ سورہ فاتحہ صرف پڑھے یا اور کچھ سورہ ملا ہے مقتدی پیچھے میں؟ دیکھیے جنازے کی نماز یا عام نمازوں میں بھی مقتدی کو جو ہے وہ صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد کی سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، تو اگر ہم چاہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سورت ملا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم امام کے پیچھے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں وہ کافی ہے۔ تو وہی مسئلہ جنازے کی نماز میں بھی ہے، مقتدی اگر چاہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جائے، اور چاہے تو اس کے بعد کوئی چھوٹی سی سورت ملا لے، دونوں اس کے لیے جائز ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ اور ایک سوال ہے، جو ہمارے سماج کے اندر عورتیں گائے کو اپنے ہاتھ سے دھوتی ہے، اور عورت اپنے گائے کو دھونے کے بعد اس دودھ کو مرد پی سکتا ہے یا نہیں، آگ سے گرم کرنے کے بعد؟ گائے کو دھوتی ہے مطلب گائے کو چھینکتی ہے عورتیں، اچھا اس کے تھن کو، ہاں اچھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب وہ گائے کے تھن کو دھونے کا مقصد اگر یہ ہے کہ صاف ستھرا دودھ آئے، ہاں اچھا دھوتی ہے، ہاں اچھا اب بولنے دھوتی ہے، اچھا دھوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ ہمارے سماج میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عورتیں گائے کی تھن کو دھوتی ہے تو مرد دودھ نہیں پی سکتا ہے۔ ایسا کون سا مسئلہ؟ بالکل کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل پی سکتا ہے مرد، شکراً، جزاک کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور کسی حضرات کے پاس ہیں سوال تو شیخ کو کر سکتے ہیں، شیخ بھی تھکے ہوئے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ شیخ ہمارے بیچ تشریف لائے، کیوں اتنے تھکے ہوئے، اور ہم لوگ بہت شیخ کی جتنی ہی تعریف کرے کم ہے۔ شیخ ایک خود بھی مثال ہے، اور شیخ نے جو رمضان المبارک کے موقع پر جو تقریر کیے ہیں الحمدللہ، بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور کوئی سوال ہو تو جلدی جلدی پوچھ لیجئے، ہے کچھ سوال؟ چلیے تب دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل، اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ تعالی جنت کی کیاری بنا دے، ان کی قبروں کو اللہ تعالی نور سے بھر دے۔ رب العالمین ہم گنہگاروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، رب العالمین ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم گنہگاروں پر اپنا کرم فرمائے۔ رب العالمین جن بھائیوں کی محنت سے یہ کانفرنس 2 دن چلی ہے اے اللہ ان تمام بھائیوں کے مال میں، ان کی صحت میں، ان کی تندرستی میں، ان کے اہل و عیال میں اے اللہ تو برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بھی علماء سفر کی مشقتیں اٹھا کے یہاں آئے پروردگار سب کی محنتوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ علماء کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اپنے علماء کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جسموں میں، ہماری صحتوں میں، ہمارے علم و عمل میں تو برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو شرم و حیا والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ہمیں ایمان پر قائم فرما اور ہمارا انتقال ایمان پر ہو۔ رب العالمین آج ہماری مسجدیں دشمنوں کے نشانے پر ہیں، ہمارے مدرسے ظالموں کے نشانے پر ہیں، ہمارے علماء پر غلط نگاہیں چل رہی ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے
علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کے ہمارے ملک کے ماحول کو دن بدن خراب کیا جا رہا ہے، یہاں کی فضاؤں میں زہر گھولا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس ملک میں نفرت کی ان ہواؤں کو تو روک کر کے محبت کا ماحول پیدا فرما دے۔ رب العالمین وطن کے تمام باشندوں کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ظالموں کی چالوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی رمضان کے مہینے میں عمرہ کے سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ یہ سفر پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں نے حج کا فارم بھرا ہے اور آئندہ وہ حج کرنے جائیں گے، اے اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ حج کا یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم گنہگاروں پر تو رحم و کرم کی بارش فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں توفیق دی کہ زندگی میں ہمیں ایک رمضان اور ملنے جا رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ اس مہینے کا ہم حق ادا کریں۔ اے اللہ تو اس مہینے کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے جسموں میں وہ طاقت دے کہ ہم تراویح پڑھ کے نہ تھکیں، ہماری زبانوں کو وہ قوت دے کہ ہم تلاوت کر کے نہ تھکیں، ہمارے جسموں کو وہ طاقت دے کہ ہم روزے رکھ کر کے نہ تھکیں۔ رب العالمین ہمیں قرآن کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا علاج بنا دے۔ پروردگار ہمیں حفاظ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علماء کی کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین رات کا یہ سہانا وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اے اللہ یہ وقت ہے جب تو آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ الہ العالمین ہمیں اپنی رحمت عطا کر دے۔ اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ تو خوب کرم کرنے والا ہم پر کرم کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں اور تیرے در پہ آج کھڑے ہیں، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہمارے گناہ ہماری جھولیاں گناہوں سے بھری ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑھ کے ہے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو تو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو چھپا لے۔ رب العالمین ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمارے جو اولاد سے محروم جوڑے ہیں، اے اللہ ان کو تو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کو اولاد ہے ان کی اولاد کو خدمت کرنے والا اور ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے بہت سارے بھائی جیل کے اندر بند ہیں، اے اللہ بے قصور بند ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں کہ وہ کس جرم میں بند ہیں۔ اے اللہ ان کے بچے تڑپتے ہیں، ان کی بیویاں تڑپتی ہیں، ان کی بیویاں شوہر کے زندہ رہنے کے باوجود بیوہ ہیں، ان کے بچے باپ کے زندہ ہونے کے باوجود یتیمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان مجبور اور مظلوم بھائیوں کی رہائی کا انتظام فرما دے۔ رب العالمین ہمارے بہت سارے بھائی مقدمات جھیل رہے ہیں، ان پر جھوٹے مقدمات کر کے ان کو پھنسایا گیا ہے۔ اے اللہ ان پر تو آسانی کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی بیمار ہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہاسپٹلوں کے چکر لگا رہے ہیں، غریب ہیں، اپنی زمین جائیداد گھر بار بیچ کے اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ اے اللہ ایسے مریضوں کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے علاج میں آسانی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے کسی بھی کونے میں پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، بے سہارا ہیں، الہ العالمین تو ان کو سہارا عطا فرما دے۔ رب العالمین آج اس پنڈال کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک ہی مقصد ہے، تیری باتیں، تیرے نبی کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ان کو سننے والوں کو، سنانے والوں کو سب کو تو اخلاص کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں تو یہاں سے ناکام نہ لوٹانا، ہمیں تو بامراد لوٹانا۔ پروردگار ہماری جھولیوں کو تو امیدوں سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو تو رحمتوں سے بھر دے۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک تو زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔